اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وہاں ہنا مسائل الاولی التصریۃ تدلیس یثبت به الخيار بین الرد والامساک ویرد معها مثل لبنها او قیمته مع التعذر۔ بات جو ہماری چل رہی تھی عیوب کے متعلق ہے نا، اور کہا تھا کہ جب کبھی مشتری جو ہے وہ کسی چیز کو مطلقاً خریدے، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے شرط رکھ کے خریدے کہ میں اس چیز کو اس شرط پہ خریدوں گا کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو دونوں کا حکم ایک ہے، یعنی کیا کہ وہ مبیع کو چاہیے کہ اس کو بے عیب ہو، بس اگر مبیع میں کوئی عیب نکلے تو مشتری چاہے تو اس کو واپس کر سکتا ہے، معاملے کو فسخ کر سکتا ہے نا۔ آج اسی سے ریلیٹڈ جو کیا ہے کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے، کہہ رہے کہ دیکھیے تصریہ کیا کہتے ہیں؟ تصریہ یعنی کہ خاص طور سے یہ ایسی اصطلاح ہے کہ جو بکری کے ہی متعلق جو استعمال ہوتی ہے، ورنہ اور بھی جانور ہیں کہ جو دودھ دیتے ہیں ان کے متعلق بولا جا سکتا ہے، مگر یہاں پر اس اصطلاح کے استعمال جو کیا ہے یہ بکری کے لیے کہا ہے، چونکہ یعنی اس کے حکم میں یہ چیز لاگو ہوگی اور بقیہ میں لاگو نہیں ہے، اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو تصریہ کیا ہے؟ تصریہ یہ ہے کہ بائے، ٹھیک ہے، بکری کے دودھ کو دہنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس میں دودھ جمع ہوگا تو تھن جو ہے وہ بڑا معلوم ہوگا۔ اچھا، بڑا معلوم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مشتری یہ سمجھے گا کہ یہ بکری جو بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے۔ اچھا، بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے مطلب کیا ہے کہ اس کی قیمت جو کیا ہے زیادہ ہوگی نارمل بکری سے، بات انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی بائے اس نیت سے بکری کے دودھ کو نہیں دوہتا کہ اگر اس کو دوہ لوں گا تو دودھ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور نہیں دوں گا تو اس سے زیادہ قیمت میں بیچ سکتا ہوں، مشتری آیا اس نے یہی سمجھ کر کہ بکری جو کیا بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے، خرید لیا، گھر لے گیا تو پتہ چلا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اس صورت میں گویا کہ اس نے اس کو تدلیس دھوکہ دیا ہے۔ وہ چاہے تو معاملے کو یا تو فسخ کر دے، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے اس کا جو امساک کرنا چاہے تو امساک بھی کر سکتا ہے، بات انشاءاللہ بات آتا انشاءاللہ۔ دیکھیے گا باقی چیزیں مطلب جیسے عبارت پڑھیں گے اس کے شرح کریں گے۔ التصریۃ و تدلیس، صاف طور پہ کہہ دیا مبتدا خبر کہ تصریہ کیا ہے؟ تدلیس ہے، دھوکہ ہے۔ یثبت بہ یعنی بالتصریہ، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ الخیار بین الرد والامساک، مشتری کو خیار حاصل ہو جاتا ہے، چاہے تو وہ کیا کرے رد کر سکتا ہے یا پھر کیا امساک کر سکتا ہے، اپنے پاس اس کو رکھ سکتا ہے۔ ویرد معها مثل لبنها او قیمت مع التعذر، سنیے گا، یہ لے گیا مشتری، اس نے جو کیا ہے دودھ دوہا، ٹھیک ہے، دودھ سے استفادہ کیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دودھ سے تو اس نے استفادہ کیا ہے جو تھن میں تھا، ہے نہیں، تو اب جب وہ واپس کرنے کو اختیار کر رہا ہے، رد کو وہ کر رہا ہے، تو اس نے تو دودھ کو استعمال کر لیا ہے، اس وقت میں کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے جو دودھ اس کے اندر تھا اگر وہ دودھ عین باقی ہے تو دودھ کو بھی بکری کے ساتھ کیا کرے واپس کر دے گا، ٹھیک ہے، اور قیمت مع التعذر، یا پھر یہ کہ نہیں معذور ہے دودھ کو نہیں واپس کر سکتا، تو اس صورت میں اس کو کیا ہے اس کی قیمت کو، ہاں، اس دودھ کی جتنی قیمت ہوگی 2 لیٹر تھا، 2.5 لیٹر تھا، 1.5 لیٹر تھا، اس کی قیمت جو کیا ہے واپس کرے گا، بتا دیں انشاءاللہ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، نہ یہاں پر اس کو لبن واپس کرنا ہے اور نہ جو اس کی قیمت، بلکہ کیا ہے اس کو 3 مد جو ہے کیا ہے طعام، یعنی کیا مطلب ہنتا اور شعیر وغیرہ کو جو کیا ہے واپس کرنا ہے، یعنی کیا مطلب 3 مد یعنی کتنا ہو گیا؟ 2 کلو 1 پاؤ کا 750 حسن تم، ہاں صحیح ہے، یعنی 2000 روپے، ٹھیک ہے۔ وتختبر بثلاثه ایام، اچھا اس کا اختبار جو کیا ہے، یعنی جو مشتری کے پاس بکری لے جائے گا وہ 3 دن تک اس کو کیا کرے اختبار لے گا، ٹھیک ہے، کہ 3 دن کے اندر وہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ مطلب دھوکہ تھا یا واقعی اتنا دودھ دینے والی ہے۔ وتثبت التصریہ فی الشاۃ قطعا، جہاں تک رہی بات کہ شات کے تصریہ کی تو یہ تو قطعا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے یعنی وقوفاً مع النص، نص میں یہ چیز وارد ہوئی ہے لہٰذا یہ قبول کریں گے۔ رہی بات کیا ہے کہ اس کے علاوہ جو جانور ہیں وہ فی الناقہ والبقرہ علی تردد، کہہ کے ہاں اس کو کیا اس میں قبول کرنے کو ہم تردد کے ساتھ اختیار کریں گے، چونکہ حیوان کی جہاں تک بات ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، جہاں یہاں پر دھوکہ ہے کہ ناقہ اور گائے میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا کیا ہے یہ تصریہ وہاں بھی ہو سکتا ہے۔
بعد نے کہا کہ نہیں یہ فقط جو کیا ہے نس میں شات کا ہوا ہے وارد ہوا ہے، لہٰذا کیا ہے ہم شات میں ہی تصریہ ہوگا، باقی میں تصریہ نہیں ہو سکتا. واضح انشاءاللہ. وَلَوْ سَرَّ أَمَةً، اب آئیے لم يثبت الخيار، اگر اما کے ساتھ یعنی کنیز کے ساتھ تصریہ کسی نے کیا، ٹھیک ہے، مطلب توضیح اس کی واضح وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، واضح انشاءاللہ. تو وہ کہہ رہے ہیں لم تثبت الخيار، تو یہاں پر خیار کیا ہے، یعنی جو جس نے کنیز کو خریدا ہے اس کو خیار حاصل یہاں پر نہیں، یعنی چاہے تو معاملے کو رد نہیں کر سکتا. کب؟ ما اطلاق العقد، جب اس نے عقد جو کیا ہے مطلق کیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس نے یہ شرط نہیں لگائی تھی ہے نا کہ یہ غیر مسراتی ہونا چاہیے. انشاءاللہ. لیکن اگر اس نے یہ شرط لگا دی کہ وہ کیا ہے کہ میں اس شرط پہ خریدوں گا کہ تم نے اس باب سے کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں دیا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کسی سے جو کیا ہے بکری بیچی تو اس طرح کا دھوکہ کیا تھا مثلا. انشاءاللہ اب اس کے بعد تصریہ آ گیا تو وہاں پر جو کیا ہے اس کو خیار ہوگا، فسخ کر سکتا ہے. لیکن واضح انشاءاللہ، لیکن اطلاق کے عقد کی صورت میں اما کے باب میں کیا ہے تصریہ نہیں ہے، نہیں رد نہیں ہے. متواضع ہے. وَقَضَى لَوْ سَرَّ الْبَائِعَ أَتَانًا، یہی حال جو کیا ہے اگر بائع جو کیا ہے گدھی کے ساتھ ایسا کرے، نہیں اس کے بھی دودھ کو نہ دھوئے، ہاں اتان کہتے ہیں گدھی کو، ٹھیک ہے. وَلَوْ زَارَتْ، یہی حکم کیا ہے گدھی کے ساتھ، ٹھیک ہے. انثى الحمار، وہاں پر بھی خیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وَلَوْ زَالَتْ تَصِيَّةُ الشَّاةِ وَصَارَ ذَلِكَ عَادَةً قبل انقضاء 3 ایام سقط الخيار، اور اگر ہم نے کیا کہا کہ بکری کو لے جانے کے بعد 3 دن تک اس کا اختبار لیا جا سکتا ہے، تو اگر ان 3 دن کے اندر جو کیا ہے وہ جو تصریہ ہے وہ زائل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور واقعی طور پر لطف پروردگار ایسا ہوا کہ واقعی اس کے تھن میں اتنا دودھ ہونے لگا جتنا اس کو چاہیے تھا، جس کو دیکھ کر اس نے کیا ہے لیا تھا، تو اس صورت میں کیا ہے تو ہاں تو کیا سارا ذالک عادتاً قبل انقضاء ساتھ تو سقط ہے، تو یہاں پر خیار جو کیا ہے ساقط ہو جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. وَلَوْ زَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ، لیکن اگر یہ اس کے بعد زائل ہو رہا ہے تو اس صورت میں خیار جو ساقط نہیں ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. الثانیہ یعنی مسئلہ ثانیہ، السیبوبۃ لیست عیبا، ٹھیک ہے، یعنی یہ سیب کہتے ہیں بکر کے مقابلے میں. بات انشاءاللہ. جی ہاں، یعنی وہی یعنی بکارت کا ٹوٹنا اور بکارت کا زائل نہ ہونا، یعنی کہ اور خاص طور سے یہاں پر بات جو ہے وہ مطلب خرید و فروش کی ہو رہی ہے، تو یہ باقرہ ہونا یا سیبہ ہونا یہ کنیز کے حوالے سے ہے. گرچہ اور باب میں آپ اس کو عام کر سکتے ہیں تمام خواتین سے، لیکن یہاں پر جو کیا ہے صرف چونکہ بیع و فروخت کی بات ہو رہی ہے نا، تو حرہ کو تو نہیں بیچا اور خریدا جا سکتا، تو بات جو کیا ہے یہاں پر اس کی ہو رہی ہے. السیبوبۃ لیست عیبا، کنیز میں سیبوبہ کا ہونا یعنی بکارت کا زائل ہونا یہ عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا کوئی اس کو عیب بنا کر معاملے کو فسخ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. ہاں لیکن استدراک کریں گے نا، لو شرط البکارت فکان سیبہ کان لہ الرد، لیکن ہاں مشتری نے خریدنے سے پہلے یہ شرط لگا دی ہے نا کہ کنیز اس شرط پہ خریدوں گا کہ یہ باقرہ ہے، واضح انشاءاللہ. ہاں، اور اس کے بعد جب لے گیا تو پتہ چلا کہ یہ سیبہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس صورت میں اس کو رد کا حق ہے، ٹھیک ہے. کب؟ ان ثبت انہا ان السیبوبۃ کانت سیبہ، عفوا ان الامۃ کانت سیبہ، اگر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ یہ اما جو کیا ہے یہ پہلے سے ہی سیبہ نہیں، میرے خریدنے سے پہلے سے ہی سیبہ تھی. بات واضح انشاءاللہ. وہ ان جہل ذالک، لیکن جب یہ لے گیا اپنے گھر ہے نا، تو اس وقت جو کیا ہے اس کو پتہ اس کو یہ چیز یہ تو ہے کہ یہ اب سیبہ ہے، مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے خریدنے سے پہلے یہ سیبہ ہے یا میرے خریدنے کے بعد یہ سیبہ ہوئی ہے. بات انشاءاللہ. یعنی یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ جب میں نے خریدا تھا یہ باقرہ تھی، ٹھیک ہے، اور بکارت جو کیا ہے یہ کودنے پھاندنے سے بھی جو کیا ہے وہ زائل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. لم یکن لہ الرد، اس صورت میں اس کو جو کیا ہے رد کا حق حاصل نہیں ہے. لأن ذلک قد یحصل بالخطوہ، اس لیے کہ جہاں تک بکارت کے زائل ہونے کی بات ہے تو یہ کیا ہے یہ کودنے وغیرہ سے بھی جو کیا ہے ختم ہو جاتی ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، رد میں معیار کیا ہے کہ سیبوبہ کا ثابت ہونا
قبل کیا ہو عقد ہو. بہت ان شاء اللہ. جاہل ظالم لم یکن له فرد. ہاں اگر وہ جاہل ہو کس بات سے؟ اس بات سے کہ اس کی جو سیابت ہے یہ میرے خریدنے سے پہلے ہوئی ہو یا بعد میں، نہیں معلوم اس کو، اس صورت میں اس کو حق نہیں ہے رد کرنے کا. رکھے چپ چاپ. ہاں جی. لأن ذلك قد يذهب بالخطبہ، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے منی بائے نے ہی اس کی بکارت کو زائل کی، ہو سکتا ہے کہ خطبہ کی وجہ سے بھی زائل ہو. اور انشاءاللہ الثالثہ الاباق الحادث عند المشتری لا يرد به العبد. ٹھیک ہے، عابق اور ناشز یہ دو اصطلاح ہے. ناشز کی اصطلاح جو ہے بولی جاتی ہے خاتون کے اوپر، بیوی کے اوپر کہ جب وہ ناشزہ ہو جائے، نافرمان ہو جائے، اور عابق بولتے ہیں غلام کے اوپر کہ جب وہ نافرمان ہو جائے، بھاگ جائے. کہہ رہے کہ الاباق الحادث عند المشتری، مشتری نے غلام کو خریدا اور اس کے بعد جو کیا ہے وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ مشتری کی ملکیت میں اس نے قبض کر لیا، اس کے بعد وہ بھاگا ہے، تو لا يرد به العبد، تو اباق کو معیار بنا کر وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا، معاملے کو فسخ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مطلب اباق ہوا ہے یہ کیا ہے، اس کی ملکیت میں ہو، مشتری کے. اما لو ابق عند البائع، لیکن اس نے عقد کیا، ٹھیک ہے، مگر قبض سے پہلے وہ بھاگ گیا، تو یہ کیا ہے، تو یہ بائع کی ملکیت میں گویا ہوا ہے، تو کان للمشتری رد ہو، تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. بات ان شاء اللہ. مسئلہ رابعہ کہ اذا اشترى امة لا تحیز فی ستة اشہر ومثلها تحیز کان ذلك عیبا لانه لا يكون الا لعارض غیر طبیعی. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کسی ایسی کنیز کو خریدا ہے نا کہ جو 6 مہینے تک کیا اس کو حیض، خون حیض ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، ومثلها تحیز، یا پھر یہ کہ ایسی کنیز کو خریدا کہ جو کیا ہے 6 مہینہ کیا کرتی ہے، اس کو خون حیض آتا ہے مسلسل. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کھانا ذالک عیبا، تو یہ عیب شمار کیا جائے گا. یعنی ایک کو 6 مہینے تک نہیں آتا، ایک کو 6 مہینے تک آتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے، یا اسی کو 6 مہینے تک آتا ہے، 6 مہینے تک حیض نہیں آتا، یہ ہو سکتا ہے. بات واضح؟ ہاں اس کا مطلب یہ تو نہیں، مطلب جس کنیز کو اس نے خریدا ہے اس کو مثلا 6 مہینے تک حیض نہیں آتا، لیکن اس کے میں سے جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو 6 مہینے میں تقریباً آ جاتا ہے. نہ یہ مقصد نہیں ہے. نہیں، یعنی یہ ہے کہ 6 مہینے تک کیا ہے اس کو حیض آیا، اور بعض ایسی ہے کہ جس کو 6 مہینے تک، یہ ایک بیماری ہے سمجھ لیجیے، حیض کا آنا بھی مسلسل یہ بھی بیماری ہے اور نہ آنا بھی بیماری ہے. تو یہ طرح کا ایک عیب ہے وہ، یار ابھی کہیں گے. دیکھیں کیا کریں نیچے 272 میں، اے مضى علیہ 6 اشہر ولم تحض، کنیز خریدا 6 مہینے گزرے اس نے حیض نہیں دیکھا. اما لو حاضت قبل ذالک لم یکن له رد، لیکن اگر 6 مہینے سے پہلے اس کو حیض آ گیا تو اس صورت میں اس کو رد نہیں ہے. اس طریقے سے یعنی معیار 6 مہینہ. ومثلها تحیز اے کانت فی سن من تحیز آتن لا اصغر ولا اکبر کلیا ایسا. ٹھیک ہے، اور ومثلها تحیز کانت فی سن من تحیز عادتن لا اصغر ولا اکبر کلیا ایسا. اور یعنی ہاں ٹھیک ہے، یعنی ایسے سن میں ہے، ایسے عمر میں ہے کہ عادتاً جو حیض دیکھتی ہیں. بات انشاءاللہ. ومثلها تحیز، ہاں صحیح ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی ایسی کنیز کو خریدا کہ جو اس عمر میں ہے کہ اس عمر کی لڑکیاں کیا ہیں حیض دیکھتی ہیں، خون حیض، اور اس نے 6 مہینے تک کیا حیض نہیں دیکھا. بات انشاءاللہ. تو کیا ہے، تو یہ ایک طرح کا عیب سمجھا جائے گا. ہاں رہی بات یہ کہ نہیں اس نے خریدا ہی کیا ہے بوڑھی کنیز کو جو 50 کے بعد ہے، پھر کیا ہے، پھر اگر وہ حیض نہیں دیکھتی تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں یہ صحیح ہے، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے، جو میں نے پہلے کیا وہ صحیح نہیں ہے. اذا اشترى امة لا تحیض فی 6 اشہر ومثلها تحیض، جبکہ اس جیسی جو عمر کی لڑکیاں ہیں وہ تحیض ہوں، ہاں اس نے 6 مہینے تک حیض نہیں دیکھا، تو کان ذالک عیبا، ایک طرح کا عیب ہے. لأنه لا يكون الا لعارض غیر طبیعی، اس لیے کہ یہ کیا ہے ایک بیماری ہی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. بات ان شاء اللہ. الخامسہ من اشترى زیتا او بزرا. ٹھیک ہے، کسی نے اگر زیت خریدا، تیل نارمل کوئی بھی تیل، یا پھر بزر کہتے ہیں السی کے تیل کو، ہمارے یہاں تیسی بولتے ہیں اس کو. واضح ہوئی نہیں واضح ہوگا، اس طرح کا دانہ ہوتا ہے کالا، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے وہ. ہاں بہرحال آپ اس پہ جا کر، ہاں سرسوں کا نہیں،
آپ اس پہ السی لکھ لینا، اردو میں ہی السی لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے زیت القطان، ٹھیک ہے. آپ اس پہ نیٹ پہ ڈال دیجیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا وہ دیکھ کر. جس کے یہاں جو بولتے ہیں وہ ہمارے یہاں تیسی بولتے ہیں لوکل زبان میں، اور ایسے جو اردو میں اس کو السی بولتے ہیں، السی کا تیل. سنیے گا. تو اگر کسی نے بہرحال مطلب واضح ہے کہ اگر کسی نے تیل خریدا فوجد فیہ سفلا، تو اس تیل میں اس نے کیا ہے گندگی پائی. فإن كانت مما جرت العادۃ بمثلہ، اگر ایسی گندگی اس نے پائی کہ جو عادتاً اتنی ہوتی ہے نا، نارمل تیل خریدے تو لم یکن لہ رد ولا عرش، تو اس صورت میں نہ اس کو معاملے کو رد کرنا ہے اور نہ ہی عرش لے گا، کیونکہ بھائی نارمل جب وہ اس کو پیستے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر اس نے خریدا اور ایسی گندگی ہے، اب یہ جملہ نہیں ہے لیکن آپ کو اس کو جملہ مفہوم نکالنا ہوگا اس منطوق کا. لیکن اگر اس نے خریدا تیل کو اور اتنی زیادہ گندگی ہے کہ جو عادتاً گندگی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ 1 کلو تیل میں 250 گرام جو کیا ہے گندگی نکل گئی، تو اس صورت میں کیا ہے اس کو رد ہے، یا تو پھر کیا ہے 100 میں 50 ہی کی قیمت دے گا، عرش لے گا. بتا دیں انشاءاللہ یہ جملہ نہیں ہے. ایک اور بات، وقضا ان کان کثیرا وعلم به، یا پھر یہ کہ نہیں گندگی سفل جو ہے وہ گندگی زیادہ ہے مگر وہ خریدنے سے پہلے اس سے آگاہ ہو گیا تھا، بھائی نے اس کو بتا دیا تھا یا اس نے باقاعدہ دیکھ لیا تھا، پھر بھی کیا ہے ہاں خریدا ہے، اس صورت میں اس کو رد کا اور عرش کا حق نہیں ہے. بتا دیں انشاءاللہ. سنیے گا. المسئلۃ السادسہ کہ تحمیر الوجہ ووصل الشعر، یہ عبارت واضح ہو گئی نا اوپر کی، آسان. ہاں کہہ رہے تحمیر الوجہ ووصل الشعر، یہ آج کل بہت زیادہ چلتا ہے. کیا ہے تحمیر الوجہ ووصل الشعر وما شابہ. شادی ہو گئی آپ دونوں کی؟ نہیں، آپ کی تو خیر ہو گئی ہے، آپ کی نہیں ہوئی ہے؟ نکاح ہوا ہے. اچھا ہاں تب ٹھیک ہے، مشکل نہیں تھا، یعنی مرحلہ گزر چکا ہے. کہہ رہے تحمیر الوجہ ووصل الشعر وما شابہ، ٹھیک ہے، یعنی چہرے پہ جو کیا ہے وہ مطلب لالی کا لگانا، ٹھیک ہے، اس کو ریڈ کر لینا، یا مطلب نقلی بال کو لگا کر یہ دکھانا کہ بال جو بہت لمبے ہیں، یا اس کے علاوہ اور ساری چیزیں، یہ سب کے سب کیا ہیں تدریس کے زمرے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یثبت بہ الخیار دون العرش، یہاں پر عرش تو کا تو کوئی مطلب وہ ہے ہی نہیں، ہاں خیار ہے، مشتری چاہے. البتہ یہ مطلب ہم نے نکاح ایسے ظاہر میں کر دیا، ورنہ یہ ساری باتیں اس میں ہیں کنیز میں، کہ کسی کنیز کو کوئی ایسا بیچ رہا ہے کہ مطلب اس کے چہرے کو لال کرنا، میک اپ کے ذریعے لگ رہا ہے جیسے مطلب یہ مانی جاتی ہے نا، خوبصورتی مانی جاتی ہے، یا بال بہت لمبے لمبے، یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے، اور وہ گھر لے گا تو پتہ چلا کہ وہ ہاتھ میں آ گیا بال، بات انشاءاللہ. تو اس صورت میں اس کو خیار ہے، معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. وقیل لا یثبت بہ الخیار والاول، ایک قول یہ کہ نہیں خیار اس سے ثابت نہیں ہوتا، جبکہ پہلا والا قول جو کیا ہے اشباہ ہے کہ بھائی یہ تو صاف صاف تدلیس ہے. بتا دیں انشاءاللہ. سوچا تھا کہ اس کو پورا کریں گے لیکن بہرحال تھک گیا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کل اس کو جو ہے وہ ہم پڑھ لیں گے ضرور، اور آگے کب پڑھیں گے.